ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بیٹھا ہوا تھا، دل میں اس کے طلاق کا خیال آیا بیوی کا، اور اس نے پھر جان بوجھ کر ہونٹ ہلائے، خیال اچانک آیا تھا لیکن ہونٹ جو ہلائے وہ جان بوجھ کے ہلائے، لیکن آواز نہ نکلی، تو کیا طلاق واقع ہوگی کہ نہیں؟ یہ طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اصول اچھی طرح یاد رکھیں، جہاں شریعت نے فرمایا کہو یا پڑھو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اتنی آواز سے کہو یا اتنی آواز سے پڑھو کہ آپ کے اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں، بشرطے کہ بہرا پن نہ ہو یا اطراف میں بہت زیادہ شور نہ ہو، جیسے مشینیں ہیں، اب آپ کی آواز آئی نہیں رہی کانوں تک، تو لیکن اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ اتنی آواز کم از کم ہو کہ اگر وہ مشینیں اچانک بند ہو جائیں تو آپ کے کان اپنی آواز کو سنیں، تب وہ پڑھنا یا کہنا کہلائے گا۔ چنانچہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں اتنی آواز رکھنا لازم ہوتا ہے کہ اپنے کان سنیں، تو جس چیز کا نماز میں پڑھنا فرض اس میں اتنی آواز فرض، جس کا پڑھنا واجب اس میں اتنی آواز رکھنا واجب، جس کا پڑھنا سنت یا مستحب اس میں اتنی آواز رکھنا سنت یا مستحب کہ اپنے کان سنیں۔ لہذا اگر کانوں تک آواز نہ پہنچی تو فرض تھا تو ترک فرض ہو جائے گا، واجب تھا پڑھنا تو ترک واجب ہوگا، اور اگر سنت یا مستحب میں آواز کان تک نہ پہنچی تو ترک سنت یا ترک مستحب ہوگا۔ ایسے ہی قربانی وغیرہ کرنے میں بسم اللہ اللہ اکبر اتنی آواز سے پڑھنا ہوگا کان تک سنیں، یوں ہی طلاق کے معاملے میں تو اب آپ فیصلہ کر سکتے ہیں ضابطے کے بعد کہ اگر اس نے دل میں خیال آیا، ہونٹ بالکل نہ ہلاتا، کوئی مسئلہ نہ تھا، ہونٹ ہلائے لیکن آواز نہ نکلی، تب بھی اس کے حکم طلاق نہیں ہوگا، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے، بعض اوقات نکل بھی سکتی ہے، کان تک پہنچ بھی سکتی ہے تو طلاق ہو جائے گی خواہ، اور پھر کوئی عذر قابل مسموع نہیں ہوگا۔ یہ بڑے بھولے بھالے بنتے ہیں شوہر حضرات، جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے اس میں قاضی صاحب کہتے ہیں بیٹا جب میں جو کچھ کہوں آپ کہنا قبول کیا، تو جرح نہیں کرتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، خالی قبول کیے سے عورت کیسے حلال ہو جائے گی، مجھے سمجھاؤ، نہیں۔ لیکن جب طلاق کی باری آتی ہے وہی شریعت کہتی ہے لفظ کہو گے چاہے نیت ہو یا نہ ہو طلاق ہو جائے گی، تو ان کی حس جاگ جاتی ہے، اندر کا مفتی جاگ جاتا ہے، بڑا جو ایک مباحث ہوتا ہے وہ جاگ جاتا ہے، اور یہ ڈیبیٹ پر اتر آتے ہیں، جی مجھے سمجھائیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی، میری تو نیت ہی نہیں تھی طلاق کی، میں نے تو غصے میں دی تھی طلاق، وہاں تو کوئی گواہ ہی نہیں تھے، میں تو اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ ارے بھائی، شریعت نے ہر چیز کے ضابطے قاعدے مقرر کر لیے ہیں، آپ پہلے سیکھ لیں تاکہ آپ کو اچانک سر پہ ایک دم چوٹ سی نہ لگے کہ یار یہ کیا ہو گیا، تو آپ کا نہ سیکھنے کی وجہ سے شریعت نہیں بدلتی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بعض اوقات سیکھے نہیں ہوتے مسائل، گڑبڑ ہو جاتی ہے اور پھر ساری زندگی کا پچھتانا ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہ کریں، اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ مسائل سیکھیں۔